خواتین کا برقع کرنا اور اپنے چہرے کو چھپانا کوئی آج کی بات نہیں۔ خواتین صدیوں سے برقع کرتی چلی آئی ہیں۔ مزید برآں اس میں خواتین کا مسلمان ہونا بھی کوئی شرط نہیں رہی۔ خواتین کے برقع کرنے کی تاریخ 1300 قبل مسیح تک سے چلی آ رہی ہے، اور دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین برقع کرتی رہی ہیں۔ اسلام کے علاوہ خواتین کے برقع کرنے کو عیسائی، یہودی اور ہندو مذاہب میں بھی قابل تعریف سمجھا جاتا رہا ہے۔ برقع کرنے کا رواج 19ویں صدی کے آخر میں متروک ہونا شروع ہوا، اور اس کی وجہ خواتین نہیں بلکہ مرد تھے، جنہوں نے خواتین کو برقع ترک کرنے پر ابھارا۔ ہمارے دور میں برقعے کے استعمال کو قدامت پسندی اور دقیانوسی خیال کیا جانے لگا ہے۔ دنیا کے بہت سے ممالک مثلاً جرمنی، کوسوو، البانیہ اور بیلجیم وغیرہ میں اسے ناپسندیدہ اور دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ فرانس میں برقع کرنے پر 150 یورو جرمانہ ہے۔ حتیٰ کہ ترکی جیسے اسلامی ملک میں بھی خواتین کے حجاب کرنے کو قدامت پسندی سمجھا جاتا ہے۔ اس بدلتی ہوئی ہوا سے کئی نفسیاتی سوالات جنم لیتے ہیں۔ مثلاً کیا خواتین زبردستی برقع کرتی ہیں؟ کیا جو خواتین برقع کرتی ہیں وہ برقع نہ کرنے والی خواتین سے کم خوبصورت اور کم پر اعتماد ہوتی ہیں؟ کیا عورت اپنی بنیادی اور فطری نفسیات کے مطابق خود کو چھپانا چاہتی ہے یا اسے اپنی نمائش زیادہ مرغوب ہے؟ میری ایک تحقیق نے کچھ دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس تحقیق میں نے 400 پاکستانی خواتین سے معلومات حاصل کی، جن میں سے 200 برقع کرتی تھیں اور 200 برقع نہیں کرتی تھیں، یعنی اپنا چہرہ نہیں چھپاتی تھیں۔ یہ ساری خواتین تعلیم یافتہ تھیں اور ان کی عمریں 20 سے 40 سال کے درمیان تھیں۔ ان خواتین میں طالبات بھی تھیں اور نوکری پیشہ خواتین بھی تھیں۔ اس تحقیق کے نتائج کے مطابق برقع کرنے والی خواتین اپنے بدن سے زیادہ پیار کرتی ہیں، اور برقع نہ کرنے والی خواتین کے مقابلے میں اپنے بدن کو زیادہ عزت اور قدر دیتی ہیں۔ یعنی برقع کرنے والی خواتین کی باڈی اسٹیم برقع نہ کرنے والی خواتین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی یہ ابہام کہ برقع کرنے والی خواتین کو اپنی خوبصورتی کا خیال نہیں ہوتا غلط ثابت ہوا۔ برقع کرنے والی خواتین خود کو برقع نہ کرنے والی خواتین سے زیادہ خوبصورت اور جنسی طور پر زیادہ پرکشش سمجھتی ہیں۔ برقع کرنے والی خواتین کو اپنے وزن اور جسمانی حالت کا برقع نہ کرنے والی خواتین سے زیادہ خیال رہتا ہے۔ یہ سب نتائج میرے لیے بھی عجیب اور خلاف توقع تھے، مگر مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ کچھ اور محققین نے بھی اسی طرح کے ملتے جلتے نتائج اخذ کر رکھے ہیں۔ کچھ محققین برقع کرنے کو خوبصورتی اور نسوانی شرافت کے لیے مفید سمجھتے ہیں۔ کچھ محققین کے خیال میں برقع کرنے والی خواتین برقع نہ کرنے والی خواتین کے مقابلے میں اپنے بدن اور جسمانی حالت کے بارے میں زیادہ مثبت رویہ رکھتی ہیں۔ ہمارے دور میں زنانہ اور مردانہ خصائل اور خصوصیات کو اب زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ مسکولینٹی اور فیمینٹی، ان چیزوں کو اب زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ جدید نفسیاتی تحقیقات کی روشنی میں مردوں اور عورتوں
دونوں میں مردوں اور عورتوں والی تمام صفات پائی جاتی ہیں۔ یعنی ایک مرد کے رونے اور شرمیلہ ہونے میں بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں، اور ایک عورت کے بہادر اور بے باک ہونے میں بھی کوئی نفسیاتی نقص نہیں۔ لہٰذا عورت کے خود کو چھپانے اور دکھانے والے سوال کو کچھ اس طرح سے بھی پیش کیا جا سکتا ہے کہ کیا اپنی بنیادی انسانی نفسیات کے مطابق انسان خود کو دوسروں سے چھپانے میں خوشی محسوس کرتا ہے، یا اسے اچھا لگتا ہے کہ دوسرے اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں؟ یقیناً ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اسے دوسروں سے تعریفی کلمات سننے کو ملیں۔ اس سے اس کا خود پر اعتماد مزید بڑھتا ہے اور اس کی نفسیاتی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے منوانے کا جذبہ تو یقیناً ہر انسان میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، موجود ہی ہوتا ہے۔ خود کو منوانے کے لیے جہاں کئی اور خصوصیات مددگار ثابت ہوتی ہیں، وہیں انسان کی ظاہری شخصیت، اس کا رنگ و روپ، اس کی جسمانی جاذبیت وغیرہ بھی قابل ذکر خصوصیات ہیں۔ دنیا کے کئی علاقوں میں کی گئی تحقیقات کے مطابق آج کل مردوں کے لیے خود کو منوانے کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی دولت، اور عورتوں کے لیے خود کو منوانے کا سب سے بڑا ذریعہ ان کا حسن و جمال ہے۔ حسن و جمال اور نسوانی خوبصورتی کے معیار مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ چونکہ یہ بات بھی نفسیاتی تحقیقات کے مطابق مسلمہ ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بعض انسانوں کو برقعے میں ملبوس خواتین پرکشش لگیں اور بعض انسانوں کو جدید لباس میں ملبوس خواتین زیادہ جاذب نظر لگیں۔ میری ایک اور تحقیق میں جب پاکستانیوں سے یہ پوچھا گیا کہ ان کے خیال میں عورت یا لڑکی کس لباس میں زیادہ پرکشش لگتی ہے، تو اکثریت میں مردوں، لڑکوں، خواتین، حتیٰ کہ جدید جامعات میں پڑھنے والی لڑکیوں نے بھی عورتوں اور لڑکیوں کے لیے شلوار قمیض اور دوپٹے کو پسندیدہ ترین قرار دیا۔ برقع کرنا صرف مسلمان خواتین ہی کا شیوا نہیں، اور نہ ہی برقع صرف اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ برقع کرنے والی خواتین ہرگز دقیانوس نہیں ہوتی، جیسا کہ برقع نہ کرنے والی خواتین دقیانوس نہیں ہوتی۔ انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت خود کو منوانا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی شخصیت ایک قابل ذکر کردار ادا کرتی ہے۔ جاذبیت اور خوبصورتی کے معیار بدلتے رہتے ہیں، لہٰذا کسی ایک معیار کے پیروکار کو دوسرے پر کوئی دائمی برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انسان کے بارے میں صرف اس کے ظاہری حلیے اور لباس سے کوئی نتیجہ قائم نہ کریں۔